عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں گزارش میں جو آخر میں کرتا ہوں وہ پہلے کر دیتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، تبصرہ کیجئے، رہنمائی فرمائیے اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ 15 سے 16 2 دن اسلام آباد میں بین الاقوامی ایک فورم ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ مہمانان گرامی آ رہے ہیں، اقتصادی اور سماجی اور کوآپریشن اور یعنی گلوبل افیئرز پر ظاہر ڈیلیبریشنز ہوں گی، بات چیت ہوگی اور کوئی لائحہ عمل نکلے گا علاقائی کوآپریشن کے حوالے سے۔ بھارت کی طرف سے وزیر اعظم نریندر مودی نہیں آ رہے، جے شنکر صاحب آ رہے ہیں، ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ ایران، چین، روس اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے مہمانان گرامی آئیں گے، بات چیت ہوگی، پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے۔ دس از سم تھنگ گریٹ۔ امید ہے کہ ایس سی او جو ہے وہ جو ڈسکشن کرے گا، جو فیصلے کرے گا، وہ علاقائی تعاون کے ساتھ ساتھ اس سے ایک ہفتے کے بعد فوراً، جیسے میں آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو کازان میں تاتارستان سے بر صغیر پاک و ہند کے لوگ کافی واقف ہیں، مسلمانوں کی ہسٹری سے تعلق ہے اس کا، تو وہاں پر ہو رہا ہے کازان میں، تاتارستان رشیا میں۔ اور یہ جو اجلاس ہوگا برکس کا، یہ اس سے بڑا فورم ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، دونوں فورم بڑے ہیں۔ تو یہ اہم نقطہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں ایک اور اسٹیج ڈرامہ چل رہا ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یعنی آئینی ترامیم۔ کیا پریشانی ہو گئی ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور ایم کیو ایم کا حال تو وہ ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے، اپنے لیے امینڈمنٹ نہیں لا سکے، کوٹے کو ابالش نہیں کرا سکے، امینڈ کر کے کوئی نئے سسٹم لائیں جہاں پہ اندرون سندھ کے لوگوں کو بھی احساس محرومی نہ ہو، تحفظ کا احساس ہو، اور اسی طرح کراچی کے لوگ رہنا تو یہی ہے نا، صوبے کی ترقی ملک کی ترقی ثابت ہوتی ہے۔ تو جناب وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی پیکیج، وجہ کیا ہے؟ اگلے اقتدار 2.5 سال شہباز شریف صاحب پورے کریں گے تو 2.5 سال شاید بلاول کو یا کسی اور کو دیا جائے گا، لیکن کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ وہ جو قیدی 804 ہے نا، اس نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں جناب۔ ڈونٹ ڈو دس، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ رہنا سب نے اسی وطن میں، اسی ملک میں، کوئی ملک دشمن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ سب کے ساتھ مذاکرات، بات چیت، ڈائلاگ۔ الٹیمیٹلی جو آپ کا ازلی دشمن ہے اس کے ساتھ بھی تو آپ بات چیت کی، مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں نا بار بار، خواہ وہ سرکریک کا معاملہ ہو، سیاچن پہ ہندوستان کا قبضہ ہو، یا پھر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہو، یا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پاکستان میں جو آزاد کشمیر ہے یہ بھی ہمارا کشمیر اور پاکستان کا آکوپائڈ ہے، دونوں ایک دوسرے کو آکوپائڈ کہتے ہیں۔ الٹیمیٹلی جنگی مسئلے کا حل نہیں، ڈیٹرنس ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی ہتھیار ہیں، جنگ ہے، فوج ہے اور ایمونیشن ہے، سب کچھ ہے۔ بات جذبے کی ہے، بات لاجک کی ہے، اور بات ذہنی پختگی کی ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ آج ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں بدرجہ اونچا ترقی کر چکا ہے، اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ سوائے سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی چپقلش، سیاسی ہم آہنگی کی بجائے نفرتیں، غصہ اور پھر مینوپولیشن اور منورنگ، یہ ہے پاکستان کی پولیٹکس کا محور۔ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ مجھے اور آپ کو ہوتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کہاں چل رہی ہے؟ 3%، 4%، 5%۔ اب شاید 4 یا 4.5 پر ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ اور یہ آئی ایم ایف کا 7 ارب کا پیسہ جو ہے، 7 ارب ڈالر، یہ زیادہ آپ کو کنسٹرکٹیو، پروڈکٹیو، سپورٹیو تو ہے ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے کچھ، الٹیمیٹلی آپ کو اپنے ریسورسز جنریٹ کرنا ہوں گے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہائیبریڈ رجیم کے اندر یہ جتنے بھی ٹیکنوکریٹس آتے ہیں نا، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ معین قریشی صاحب بھی گئے، شوکت عزیز بھی گئے، ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی گئے، اور اب یہ جو نئے صاحب آئے ہیں آغا خان ڈیولپمنٹ بورڈ سے، آغا خان ڈیولپمنٹ بینک کے حبیب بینک سے، یہ بھی الٹیمیٹلی کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نازن گے تھوں، یہ بھی بھاگ جائیں گے۔ رہنا آپ نے اور ہم نے، غریب عوام نے اس میں رہنا ہے، اور مخلص جو آپ کے لیڈران ہیں ظاہر ہے وہ رہیں گے جن کے اندر جذبہ خدمت ہو۔
قاضی صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں، 25 کو بھی ریٹائر ہو جائیں گے، نہیں جی اس سے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئیں گے ہم. بھائی نمبر پورے نہیں ہیں آپ کے، اور اگر نمبر پورے بھی کرنے ہیں تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ شروع کر دیا. ہارس ٹریڈنگ کو جائز قرار دے دیا قاضی صاحب نے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل می لارڈ، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں ہے ایتھکس اور morality کہاں رہ گئی ہے؟ لوگ کہتے تھے نا کہ جی وہ حدیبیہ پیپر مل کے اندر بڑا گھپلے کیے گئے تھے. جناب عوام تاریخ نہیں بھولتے، ان کو اچھی طرح یاد ہے. عمران خان کا جو آپ نے کچالو بنا دیا ہوا ہے، بھرتا بنا دیا ہوا ہے، وہ پھر ابھر کر واپس آئے گا. وہ اس ملک کا پولیٹیکل ٹارزن بن گیا. وہ عوام کے دلوں میں بستا ہے، میجورٹی میں. ادروائز تو ٹھیک ہے، حلقے کھلنے چاہیے. یہ 100-150 جو سیٹوں کا معاملہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ڈیمانڈ کیا، آپ ختم کریں جوڈیشل کو. مجرم ہے نہیں، ملزم کو آپ نے مجرم بنا دیا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ بات ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ مینیپولیشن ہے، منورنگ ہے. یہ ایسی ترامیم ہے جس سے سوائے ذاتی مفادات پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آرمی چیف نے یہ کہا کہ جی ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے بننے چاہیے، تو اس پہ ریئیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ بنائے نا، سرائیکی صوبے سے کام شروع کریں، سرائیکی لوگوں کو دیں آپ، سرائیکی بولنے والوں کو جو ان کا حق ہے وہ دے دیں ان کو. اس سے پھر پنجاب کو ذک پہنچتی ہے. اور اگر کراچی میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو اس سے سندھ کے لوگوں کو ذک پہنچتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو سلوشن لے کر آنا پڑے گا نا. سندھ میں جو میں نے غربت دیکھی ہے، دیکھیے رورل ایریاز میں، بلوچستان کا رورل ایریاز اور سندھ کا رورل ایریاز، یہ رورل پاورٹی میں، غربت میں ایک ماڈل ہیں، یہ کلاسیکل ماڈل ہیں یہ. اور اربن پاورٹی میں کراچی از اے کلاسیکل کیس ان پوائنٹ. اربن علاقوں میں کراچی میں سب سے زیادہ غربت ہے جناب. سونے کی چڑیا کے اندر بہت زیادہ غربت ہے. اور رورل ایریاز میں یعنی مضافاتی علاقوں میں، وہ جو پنجاب کا لوور علاقہ ہے وہ، اور سندھ اور بلوچستان. کے پی میں پھر بھی بہتر صورتحال ہے. وہ محنت کش لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. کراچی تک آباد ہیں وہ لوگ اور محنت کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں، قومی انکم میں، قومی آمدنی، نیشنل انکم میں. تو جناب جتنا کنٹریبیوٹ کریں گے آپ، ان کو لا لے کر آئیں، لیجسلیشن امینڈمنٹ لے کر آئیے عوام کی بہتری کے لیے. گورننس کا ماڈل آپ کا کیسا ہے آپ کو پتہ ہے، کرپشن کا لیول کہاں ہے آپ کو پتہ ہے، نیب میں ترامیم کس کے لیے آئیں اسپیسیفک. تو یہ کوئی گورننس کا ماڈل نہیں ہے. یہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، ریڈنڈنٹ کنٹری بنانا چاہتے ہیں اس کو. یعنی حکمران ہمارے جو سیاسی، یعنی انتہائی نااہلیت کے لوئسٹ ایپ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یا ہائیسٹ ایپ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یعنی خود عوام فیصلہ کریں گے، کرنے دیں ان کو فیصلہ، ان کو مت روکیں. اور یہ 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے NSCO کی میٹنگ کے دن ڈی چوک پہنچنے کا کہا ہے، یا پھر اس کو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میٹ اپ کر لی جائیں اور وہ دکھا دیں ان کے لیڈر کو جی وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، بیمار ہیں، اور اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. انصاف فراہم ہونے دیں. یہ جو ججوں کو آپ نے 3 ججز کو کراچی میں پوسٹ کر دیا اگلے ہفتے کے لیے، تاکہ یہ جو یعنی اس دوران میں جو امینڈمنٹ سے آپ کو لے کر آنی ہے 23 تاریخ کو یا 22 تاریخ کو جو بھی ہے، تاکہ اس دوران جو ہے وہ ججز، اگر کوئی پٹیشن آتی بھی ہے تو وہ ججز سنیں گے اس پٹیشن کو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ. وہی آپ نے قاضی صاحب آپ نے بھی وہی بویا جو کہ یعنی بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے اس کے زمانے میں آپ کا رویہ تھا. اب دوسرے لوگ آپ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا. تو کہتے ہیں کہ وہی کاٹا جاتا ہے جس کی آپ فصل لگاتے ہیں. گندم کی فصل میں پودینہ نہیں کاٹا جاتا، پودینے کی فصل میں جو نا باجرہ نہیں کاٹا جاتا. جو یعنی سوشل یو ریپ ایز یو سوشل یو ریپ. ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ ضرب المثل کہ جو بوگے وہی کاٹو گے. تو آپ کو فصل کاٹنی ہے، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے. کوئی پولیٹیکل لیڈر آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. یہ سب گمکس ہیں. عزت کے ساتھ بندہ آئے، سروس کرے، ملک کی خدمت کرے اور عزت سے چلا جائے. عزت سے جانا بہت بڑا کمال ہے. وہی جیت ہے، وہی کامیابی ہے. بہت بہت شکریہ. والسلام. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.